جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے آج کیا گفتگو کی، اڈیالہ جیل کے اندر علیمہ خان صاحبہ نے باہر آ کے کچھ تفصیلات بتائی ہیں، لیکن میڈیا میں اب اس طرح عمران خان صاحب کی خبر نہیں چھپتی۔ پہلے تو صحافی جو اندر گئے ہوئے ہوتے تھے وہ باہر آ کے تفصیلاً خبر چھاپتے تھے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا، اور اسی حوالے سے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل فرید چودھری، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور مختلف میڈیا آرگنائزیشنز کو لکھا ہے، میڈیا کے لوگوں کو لکھا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے بیانات کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی کیوں ہے، ان کی کوریج کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی کیوں ہے، ان کی تصویر بھی نہیں دکھائی جاتی۔ تصویر تو آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے نہیں دکھائی جا رہی تھی، ان کا نام بھی میڈیا پہ نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن کوئی ٹکرز وغیرہ چل جاتے تھے بانی پی ٹی آئی کے نام سے، اب وہ بھی نہیں چل رہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کاظم خان صاحب کو بھی پیغام بھیجا جو پریزیڈنٹ سی پی این ای رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم بھی دیکھیں گے، اور میڈیا فریڈم کی جو کمیٹی ہے اس کو بھجوا دیا گیا یہ معاملہ، تو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ آگے اس پہ کیا کرتے ہیں، وہ کمیٹی کیا کہتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، دیگر جو میڈیا ہے، سب سے وہ گلا شکوہ ہے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایسی غیر اعلانیہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی تھی تو اس کے سلسلے میں کچھ لوگ جو ہے اس کو کھلوانے کے سلسلے میں کچھ صحافی دوست چلے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن اب عمران خان صاحب کے اوپر جس طرح کی غیر اعلانیہ پابندی ہے اس کے اوپر میڈیا بھی کوئی زیادہ متحرک نہیں ہے، اور یہی چیز جو ہے فیصل فرید صاحب نے مختلف لوگوں کو پیغامات بھجوائے ہیں، مختلف لوگوں کو لکھا ہے جس میں انہوں نے اس مسئلے کو ریز کیا۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کے پیغامات یا پھر آپ جنہیں کہہ سکتے ہیں بیانات، وہ جیل سے باہر آ جاتے تھے، میڈیا کے رپورٹ کرتا تھا کہ خان صاحب نے آج گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا وہ کہا، اب اس طرح اخبار میں اس کی تفصیل نہیں آتی، لیکن اب ان کے وکیل ہو جائیں یا ان کی بہن ہو جائیں، انہی کے ذریعے باہر پیغام آتا ہے۔ عمران خان کے اوپر ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ ان کے اوپر اس طرح فزیکل ٹارچر نہ بھی کیا گیا ہو، لیکن جن کنڈیشنز میں ان کو رکھا گیا ہے ان کو بنیادی طور پہ ذہنی دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ذہنی طور پہ ان کے اوپر ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا جو جسم کا گوشت ہے وہ بھی کم ہوا ہے، یعنی وہ کمزور لگ رہے ہیں، آلدو کہ آج طبی معائنہ کیا ہے عمران خان صاحب کا جیل کے اندر پمز کے ڈاکٹرز نے، اور اس ساتھ ساتھ ایک شوکت خانم کے ڈاکٹر بھی تھے، اور ان سب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے فٹ ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان صاحب کمزور لگ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو بیسکلی بات کی ہے اس کو انہوں نے دہرایا، اور یہ جس کو ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جو قانون سے اوپر جا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر مرضی تشدد کرو، انتظار پنجوتھا کا کیا قصور تھا، سب اس کی ویڈیو دیکھو۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ضلع شاہ کو قتل کر کے الزام میرے اوپر لگا دیا، یہاں عدالتوں میں تفتیشی افسر آ کر کہہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولیں سزا نہیں ملے گی، اب ساری حکومت جھوٹ بول رہی ہے، پولیس والا کوئی بھی الزام لگا دے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ انصاف کے لیے انقلاب لے کر آئیں، جو تماشا انتظار پنجوتھا کے خلاف کیا گیا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جس نے لندن میں احتجاج کیا اس کی فیملی کو پاکستان میں اٹھا لیا گیا، برطانیہ میں اب ہم برطانیہ میں انصاف مانگیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اس موومنٹ کو نیا نام دے دیا ہے، انصاف کے لیے انقلاب، ہمیں پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم پر ایک مقدمہ 5 تاریخ کو درج ہوا، لیکن 4 تاریخ کو ہمیں اٹھا لیا گیا تھا، لوگوں کے بچوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں، ہم نئے چیف جسٹس سے اپیل کرتے ہیں کہ لا قانونیت نہ روکی تو لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں گے۔ علیمہ خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی زندگی خطرے میں ہے، وہ ڈیل نہیں کر رہے، انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہیں، جمہوریت، رول آف لا پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ان لوگوں کا بانی پی ٹی آئی کو جیل سے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہمیں خود پرامن احتجاج کرنا ہوگا، جیل میں ڈالیں، ہم آئینی حق ضرور استعمال کریں گے۔ ایکسپریس نیوز یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے بھی اس موقع پہ گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ جب ہم آزادی حاصل کر سکیں گے، ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے جب تک ہم آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چادر اور 4 دیواری کا کیا کوئی تقدس نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 9 تاریخ سے سوابی سے ملک گیر احتجاج کا آغاز کریں گے اور ہم سب کو باہر آنا ہوگا، یہ جدوجہد بانی پی ٹی آئی کی آزادی پر ختم ہوگی۔ تو یہ وہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کچھ اندر کی وہ اب علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے باہر آئی، اب میڈیا اس طرح اس کو رپورٹ نہیں کرتا۔ اچھا، ایک بات جو عمران خان صاحب نے کہی کہ جناب احتجاج لندن میں ہوتا ہے اور بندے پاکستان میں اٹھا لیے جاتے ہیں،
اس کے حوالے سے اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دفتر خارجہ کوئی ہدایات وغیرہ دے گا وہاں پہ سفارت خانے کو، تو شاید برطانیہ میں کوئی کاروائی ہو، دیکھتے ہیں کہ کاروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ویسے اگر وہاں پہ کوئی قانون ٹوٹا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے میں تو پولیس وہاں کی کاروائی کر سکتی ہے، اس کو دفتر خارجہ یا پاکستان کے سفارت خانے سے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی شکایت اس وقت تک درج ان کے پاس ہوئی ہے یا کیا قانون وہاں پہ ٹوٹا ہے، پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ان لوگوں کے ہم شناختی کارڈ بھی کینسل کریں گے، پاسپورٹ بھی لوگوں کے کینسل کر دیے جائیں گے، یہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے۔ لیکن ویسے اس وقت جو پاکستان کے پاسپورٹ کی حالت ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز کی یہ خبر ہے کہ صومالیہ اور یمن کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر قرار۔ یہ جناب یہ حالت ہے ہمارے پاسپورٹ کی کہ اس کو کینسل کرنے کی، اس پاسپورٹ کو کینسل کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے دھمکی دی ہے۔ پر اینی وے جو ہے اگر کسی نے قانون اور آئین توڑا ہے اور آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر تو حکومت دیکھے گی، لیکن ویسے تو کسی چھوٹی سی بات پہ کسی کی شہریت کینسل تو نہیں کی جا سکتی، کسی کا شناختی کارڈ کینسل تو نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آئین کے اندر لکھے ہوئے۔ پر اینی وے یہ خبر کی اگر تھوڑی سی آپ تفصیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب پاکستانی پاسپورٹ کا نمبر 102 ہے، جبکہ بنگلہ دیش، فلسطینی اتھارٹی، صومالیہ، یمن، ایتھوپیا، لیبیا جیسے ممالک کا پاسپورٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے۔ سب سے جو کم درجے پہ پاسپورٹ ہے وہ افغانستان کا پاسپورٹ ہے اور اس کے بعد غالباً شاید شام کا ہے اور شام سے اوپر ہم ہے۔ تو یہ ہماری حالت ہے کہ فلسطینی اتھارٹی، وہ فلسطین جو ملک ابھی بنا ہی نہیں، جہاں پہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اس کا پاسپورٹ بھی پاکستانی پاسپورٹ سے بہتر ہے، صومالیہ کا، لیبیا کا۔ اور ہم لوگ یہاں پہ جو ہے جس قسم کے بیانات دیتے ہیں، حکومت کہتی ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، میرے خیال میں حکومت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے فیصلہ سازوں کو کہ آج ہم اس نہج پہ کیوں پہنچے ہوئے کہ کوئی ملک بھی ہمارے پاسپورٹ پہ لوگوں کو آنے نہیں دیتا۔ بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ آپ بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے یہ آئے تو واپس نہیں جائیں گے، ملک چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، پاسپورٹ کے آفیسز کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہاں سے نکلا جائے۔ اس صورتحال کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو لندن میں لوگوں نے گاڑی پہ 2 تھپڑ مار دیے تو اس پہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، وہ آپ ضرور کریں، لیکن یہ جو بگر پکچر ہے اس کی طرف کون توجہ دے گا، اس کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں کہ آج ہمارا ملک اس نہج پہ کیوں پہنچا ہوا ہے۔ آج ایک عدالت کے اندر جب بشرا بی بی پیش ہوئی تو وہ وہاں پہ رو پڑی، یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، دیگر میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کو رپورٹ کیا۔ بنیادی طور پہ وہاں پہ جو بشرا بی بی تھی انہوں نے کہا انصاف تو ہے نہیں، اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گاڑی میں نے کمبل رکھا ہوا ہے، جب مرضی ہے آپ کی مجھے آپ جیل بھجوا دیں۔ اور یہاں پہ کچھ دانشور جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیا گروپ بن رہا ہے اور وہ بشرا بی بی کا گروپ بن رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، بہت ساری باتیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی نے ابھی تک جتنی سیاست کی ہے وہ سب کے سامنے، آج بھی انہوں نے وہاں پہ یہی کہا کہ ایک شخص جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا وہ ذکر کرتی رہی، کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف ایسے ہوتا ہے، عدالتیں انصاف نہیں دیتی، کیا ضرورت ہے ہمیں پھر ان عدالتوں میں آنے کی، میں آئندہ اس عدالت میں آؤں گی نہیں جہاں سے ہمیں انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ تو یہ وہ ساری چیز ہے جو ساری ایپیسوڈ ہے آج جو عدالت میں ہوئی، لیکن آپ کسی بھی دانشور کو اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے کہ جناب یہ جو معاملات ہیں اس نہج پہ کیوں پہنچے ہیں، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، انتظار پنجوتھا کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح چیزیں اس نہج پہ پہنچی، نظام عدل کو کون سے چیلنجز ہیں، اس کے اوپر کوئی گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ وہ گفتگو کیا ہوتی ہے جی وہ ایک نیا گروپ بن رہا ہے یا وہ ایک نیا یہ بن رہا ہے، اور دوسری طرف کیا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جی نئی ایک ترمیم آ رہی ہے، عدالتی نظام کو بہتر کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ ان کی ترامیم کو دیکھ لیں، آج دوبارہ قانون سازی ہونی ہے پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے کوئی بلز وغیرہ پیش کرنے، اگین اس میں عدلیہ سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہوں گی۔ 26ویں آئینی ترمیم پوری عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کو بھی یہ پورے کلیئر طریقے سے نہیں بنا سکے، اتنی جلدی میں انہوں نے بنایا، یہ اتنے نااہل ہیں کہ یہ ایک آئینی ترمیم بھی صحیح طریقے سے نہیں لا سکتے۔ اگر آپ نے ان کی نااہلی کا اندازہ لگانا ہے، یہ پی آئی اے کو جو بیچنے کی انہوں نے کوشش کی کہ وہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نالائکی یہ ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اتنا نالائق ہے یار یہ اس کاروبار کو نہیں چلا سکا تو اس نے بیچ دیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ یہ چلا نہیں سکے تو انہوں نے بیچ دیا، یہ تو اتنے نالائق ہیں کہ یہ چلا بھی نہیں سکے اور اس کو بیچ بھی نہیں سکے، تو یہ ہوتی ہے نالائکی۔ لیکن دوسری طرف جناب ان کی اگر آپ دیکھیں تو روز نئی قانون سازی ہو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے، پر اس قانون سازی کے اندر بھی یہ اتنے نالائق ہیں کہ ایک آئینی ترمیم بھی صحیح نہیں لا سکے۔ اس آئینی ترمیم کو کلیئر کرنے کے لیے اب مزید کوئی چیزیں ان کو کلیئر کرنی پڑیں گی کہ جناب وہ آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے وہ تو ابھی نامینیٹ ہی نہیں ہوا،
وہ کس طرح بیٹھے گا کمیشن کے اندر, وہ کون ہوگا, پہلی دفعہ کون بیٹھے گا, یہ ساری چیزیں. اسی طرح اگر جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں اگر ٹائی ہو جاتی ہے, دونوں طرف 6 بندے ہو جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا, وہ چیز بھی کلیئر نہیں ہے. تو یہ کوئی بھی چیز نہیں کر پا رہے. لیکن یہ آپ کو مجھے روز صبح سٹوریاں سناتے ہیں کہ جناب ہم نے نائلوں کی حکومت ختم کر دی اور بڑے اہل لوگ آ گئے ہیں, تو اب یہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اب یہاں پہ یہ آ رہا ہے, وہاں پہ وہ آ رہا ہے. جو چیزیں ہمارے سامنے ہم تو اس پہ گفتگو کریں گے. ایک ہم نے کوشش ان کی دیکھی کہ انہوں نے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا تھا, اس کے اوپر انہوں نے جو کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اب علی امین یہ کہا ہے, علی امین صاحب نے, کہ میں جناب پی آئی اے خریدوں گا, میں ہر حد تک جاؤں گا, ہم بڈنگ پروسیس کا بھی حصہ بنیں گے, ہم ان کو اونے پونے داموں پی آئی اے نہیں بیچنے دیں گے. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ پنجاب کو دے دیا جائے یا کسی اور کو دے دیا جائے, یہ علی امین صاحب نے کہا ہے. لیکن پنجاب حکومت اب یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے کوئی پی آئی اے نہیں لینی. لیکن میاں صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے اس خواہش کا اظہار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی, یہ بات بھی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھتے ہیں جناب پی آئی اے کا کیا بنتا ہے, کون اس کو خریدتا ہے اور یہ کیسے اس کو بیچتے ہیں. ابھی تک یہ اس کو بیچنے میں کس حد تک کامیاب ہوئے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.